بحث کریں کہ یہ رسول اللہ کے ساتھ ہمارا اختلاف کب ختم ہوگا، ہم کب لوگوں کی نجات چاہیں گے، حتیٰ دوسرے فرقوں کی بھی۔ دوسرے فرقے مشرکین سے بدتر ہیں۔ ایک شخص نے رسول اللہ کو پتھر مارا ہو، وہ بڑا مجرم ہے یا آج کا مخالف فرقے والا بڑا مجرم ہے؟ وہ بڑا مجرم ہے جس نے رسول اللہ کو پتھر مارا ہے، وہ بڑا مجرم ہے جس نے رسول اللہ کی توہین کی ہے ان کے سامنے، وہ بڑا مجرم ہے۔ رسول اللہ تو اس کی بھی نجات چاہتے ہیں، ہم کیوں نہیں چاہتے؟ اگر سنی سمجھتے ہیں، مثلا اہل سنت سمجھتے ہیں شیعہ گمراہ ہیں، تو پھر اگر اس رسول کو مانتے ہو جو رحمت للعالمین ہے تو شیعوں کی نجات کے لیے تو ہدایت کرو، آ کر بیٹھو، پیار کرو ان سے۔ اور اگر شیعہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ گمراہ ہیں تو جاؤ ان کی ہدایت کرو۔ یہ فقط حماقت اور جہالت اور جاہل علماء نما دکاندار قسم کے لوگ، انہوں نے اس نفرت اور اندھیرے کی اس بھٹی میں جھونک دیا مسلمانوں کو۔ اور جب تک آپ فقط سنا کے داد دیتے رہیں گے اور یہ دین کا تصور اپنائے رکھیں گے، شیعوں یا سنی فرق نہیں ہے کہ معاشرے کا جہنم اللہ کبھی تبدیل نہیں کرے گا۔ یہ کائنات ہماری مرضیوں سے نہیں چلتی، انسانوں کی آپس میں محبت، اچھا معاشرہ ہماری آرزوؤں سے پیدا نہیں ہوتا، اللہ نے کچھ قانون بنائے ہیں۔ اگر معاشرے کو بہترین معاشرہ بنانا ہے تو اللہ فرماتا ہے میرا رسول اسوہ حسنہ ہے۔ اگر تم میرے رسول والی صفات کو نہ اپناؤ اور آرزویں کرتے رہو کہ تمہارا معاشرہ پرامن معاشرہ بن جائے، بےہودہ آرزو ہے۔ اس کے لیے تمہارے دل میں تڑپ ہو سب انسانوں کے لیے کہ میں کچھ ایسا کام کروں کہ انسان جہنم سے بچے۔ کتنی تقاریر ہوتی ہیں، کتنے پروگرامز ہوتے ہیں جی پرامن معاشرہ کیسے قائم کیا جائے۔ رسول اللہ کی سیرت اسوہ حسنہ ہے۔ اور سیرت فقط زبان سے کہہ دینے سے، میں نے بیان کر دیا، آپ نے سن لیا، لیکن یہاں سے نکل کے پھر بھی خواہش ہے دوسرے جہنم میں جائیں، اس معاشرے میں کبھی امن قائم نہیں ہوگا۔ اسی سے فرقہ وجود میں آتا ہے، اسی سے فرقہ واریت وجود میں آتی ہے، اور اسی کو اللہ نے قرآن میں اپنا عذاب کہا۔ قرآن کی آیت ہے، اللہ قدرت رکھتا ہے، جب تم اس کی تعلیمات کو چھوڑ دو، جب تم اس کے نبی کو فالو کرنا چھوڑ دو تو پھر اللہ اس پر قدرت رکھتا ہے۔ اللہ کی کسی کے ساتھ کوئی پارٹی نہیں ہے، اللہ اپنا دین دیتا ہے، اپنا قانون دیتا ہے اپنے نبی کے ذریعے کسی قوم کو، جو فالو کرتے ہیں خدا ان کو عزت دیتا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس کا عزت کا وعدہ ہے، اور جو اس کو چھوڑ دیتے ہیں خداوند عالم یہاں بھی رسوا کرتا ہے، وہاں بھی رسوا کرے گا۔ مسلمانوں کا بھی یہ، مسلمانوں کے بارے میں کوئی قانون بدلا نہیں ہے۔ ہم اپنی مرضی کا جو حصہ ہوتا ہے کاٹ کے، جو ہمیں اچھا میٹھا میٹھا کاٹ کے اپنے پاس رکھ لیتے ہیں، جو ہمیں کڑوا لگتا ہے اس کو الگ کر دیتے ہیں۔ مثلا قرآن نے فرمایا کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو، ہم نے کہا یہ میٹھا کیک ہے اس کو کھا لو، یہ ہمیں۔ اگلا فرمایا کیوں تم بہترین امت ہو، اخرجت للناس تأمرون بالمعروف تنہون عن المنکر، تمہیں لوگوں کی اصلاح کے لیے اللہ نے بھیجا ہے، تم امر بالمعروف کرتے ہو، تم نہی عن المنکر کرتے ہو، یہ ہمیں کڑوا لگا، ہم نے چھوڑ دیا۔ یہ کام ہم نہیں کر سکتے، ہم صرف بہترین امت بننا چاہتے ہیں، یہ میٹھی بات ہے، نہیں بن سکتے۔ آج بہترین امت کی حالت دیکھیے دنیا میں، اپنے معاشرے کو دیکھیے، اپنے سروں پر مسلط حکومت کرنے والے سیاستدانوں کو دیکھیے۔ یہ کیوں سروں پہ مسلط ہے؟ اس لیے کہ دین، اس کے بارے میں ہم غیر سنجیدہ لوگ ہیں۔ خداوند عالم کو حقیقت کو جاننے کی، اس پر غور و فکر کرنے کی، اور پھر جو اصل کام ہے اس پر عمل کرنے کی، بالخصوص رسول اللہ کی سیرت اقدس پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا